سینیٹر دنیش کمار صاحب. بہت بہت شکریہ منسٹر صاحب. جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ پی آئی اے پر جو بین لگا تھا وہ اس ٹائم کے وزیر کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ پائلٹس کے پاس لائسنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب موجودہ میں آپ کو 8 اگست کی یہی پیرس فلائٹ کی ایک چیئر کو مخاطب جی چیئرمین صاحب، میں 8 اگست کی یہی چیز آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں جو 8 اگست کو پیرس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب لگتا ہے کہ آپ کی حکومت میں بھی شاید بین لگے. سر، پی آئی اے فلائٹ PK734 is delay for over 55 hours in Paris. ٹھیک ہے جی. The flight was scheduled for departure on 8th August at 5:30 local time under the command of Captain Rizwan Ahmed and First Officer Salahuddin Yusuf. They during pre-departure checks a broken auto start engine shaft was detected by cockpit crew. کاکپیٹ کریو نے وہاں پر ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ ان کی آٹو شافٹ وہ خراب ہے، وہ اڑ نہیں سکتا ہے. 55 گھنٹے وہاں رہا. تو سر میں آپ سے کہ پچھلی گورنمنٹ پر تو آپ الزام لگا رہے ہیں، اگر یہ آپ کی گورنمنٹ میں ہوا تو اس کا کیا سدے باب کریں گے؟ یہ بہت بڑا واقعہ ہے سر. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. سر، یہ واقعہ بڑا ضرور ہے لیکن یہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے، اور کسی بھی ایئر لائن کی جو ہسٹری ہے اس میں یہ ایک انتہائی معمولی واقعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاز جو ایئر لائنز کے پاس ہوتے ہیں وہ سارے نئے جہاز نہیں ہوتے، مسلسل جہاز جو ہے وہ زیر مرمت ہوتے ہیں اور ان کی انسپیکشن ہوتی ہے. ہر فلائٹ کے بعد ہر ایئر کرافٹ کی مکمل انسپیکشن کی جاتی ہے اور اس میں کوئی بھی اگر ویئر اینڈ ٹیئر ہے تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. اور یہ ایک نہیں متعدد دفعہ ہوتا ہے اور ہر ایئر لائن کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات روانگی سے پہلے جو آپ اکثر میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ فنی خرابی کی وجہ سے، ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے جہاز جو ہے اس کی پرواز میں تاخیر ہوئی ہے. تو یہ ہوتا ہے اور اس کی ریزن کوئی انتظامی مس مینجمنٹ نہیں ہے، یہ پیورلی ایک آپ یہ کہیں کہ ٹیکنیکل فالٹ تھا جسے درست کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے جہاز جو ہے وہ اس نے اڑان بھری ہے. جی لاسٹ کوشچن ڈاکٹر ہمایون مومند صاحب. جی چیئرمین صاحب، اس طرح ہے سر کہ یہ ابھی آنریبل منسٹر صاحب نے ریفرنس دیا تھا 2020 کا کہ جب ایک بات ہوئی تھی، ایک منسٹر صاحب نے بتایا تھا، انہوں نے جو بات بتائی تھی سر وہ غلط نہیں تھی. اس کے اوپر بڑی بحث بھی ہوئی تھی سینٹ میں، اس کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی بحث ہوئی تھی. اس میں جو پی آئی اے کے جو ایسے پائلٹس تھے جن کا نام تھا، بہت سارے تھے، وہ انہوں نے کبھی آ کے کنٹیسٹ نہیں کیا، وہ بلکہ غائب ہو گئے تھے. تو یہ کہنا کہ اس وقت میں بھی ان کے کہنے کا طریقہ شاید فرق ہوگا لیکن انہوں نے بات غلط نہیں کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ 4 سال 4.5 سال بین ہوا تھا. ادروائز آپ اپنی چیزیں فوراً کر لیتے. لیکن میرا سوال یہ تھا، ابھی جو جیسے سینیٹر کامران صاحب نے پوچھا تھا، آپ اپنے جواب میں ایسا لکھ رہے ہو اور جو آپ 10 بتائیں ان میں سے صرف ایک کا ایسے سے تعلق ہے. مطلب آپ صرف 10% کی بیسس پہ آپ پورا سینٹنس کر رہے ہو کہ following the availability of aircraft in lifting of the ESA ban. So that means it looks، اگر آپ اس کو دیکھا جائے ایسا لگتا ہے کہ سارا کا سارا ہی ایسا کی وجہ سے ہوا تھا، جب انہوں نے لفٹ کر دیا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. سر اس میں آپ کے 2024 ہے، 2025 ہے، 2024 ہے، 2025 ہے، 24-25 ہے، آپ کے 90% تو آپ لوگوں کی وجہ سے. اور جو یہ بات کر رہے ہیں نا سر کہ جی یہ چیزیں کوئی خاص بات نہیں ہے، معمول ہے. سر جب نالائق لوگ ہوں گے تو یہ معمول ہو جاتا ہے. ادروائز آپ کا ایئر کرافٹ وہاں لگ نہیں سکتا اگر اس کی چیز ٹوٹی ہوئی ہو. اس کے لیے آپ وہاں پہ کھڑا نہیں سکتے، اس کو ہینگر پہ چاہیے. یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں جا کے جتنے بھی پیسنجرز ہیں ان کو 55 گھنٹوں کے لیے وہ کر لیں، ان کو کوئی کمپنسیشن ہے. کتنے لوگوں کے آگے کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. طارق فضل صاحب. جی جناب چیئرمین، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سابقہ دور حکومت کی وہ خاصی میرا خیال محسوس کی گئی سینیٹر صاحب کی طرف سے، جو میں نے ایک حقیقت بیان کی. بات یہ ہے کہ جب ایک وفاقی وزیر فلور آف دا ہاؤس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے پاکستان کے ایک ادارے کے خلاف، وہ اس کی آواز پوری دنیا میں جاتی ہے. اس کے بعد آپ اپنے بند کمرے میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو مرضی کرتے رہیں، اس کی آواز پوری دنیا میں نہیں جاتی. آپ اسے اسٹینڈنگ کمیٹی لے جائیں، آپ اسے جہاں مرضی لے جائیں، آپ لے کے گئے ہوں گے، میرا اسے اختلاف نہیں ہے. لیکن اس وزیر کی
سے ایک سٹیٹمنٹ نے پوری دنیا میں پی آئی اے کو اور جہاں جہاں پاکستانی پائلٹس تھے ان کی نہ صرف ساکھ کو خراب کیا بلکہ وہ لوگ اپنی نوکریوں سے گئے. اور جب آپ نے کہا کہ وہ لوگ ادھر ادھر چھپ گئے تو یہ بھی بالکل غلط بیانی ہے. 200 لوگوں کے اوپر اگر الزام لگایا گیا تو اس میں سے جو ڈگریاں جعلی نکلی وہ 7 یا 8 لوگ تھے. باقی لوگ بالکل آج پھر وہ اسی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ شاید وہ سارے لوگ جو ہیں وہ جعلی تھے. وہ بالکل نہیں تھے. میں بالکل اس کی صریحاً میں یہ کہوں گا کہ کنڈیم کروں گا اس بات کو کہ آپ پاکستان کی قومی ایئر لائن کے پائلٹس پہ اور پاکستان کے وہ نامور پائلٹس جو پوری دنیا میں مختلف ایئر لائنس میں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ شکوک و شبہات والے بیانات دیں. پہلی بات تو یہ سر. دوسری بات یہ ہے کہ جن روٹس کا ذکر کیا گیا اور آنریبل سینیٹر نے دوبارہ ان کا نام لیا, میں بڑی وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ ان روٹس کا تعین کن گراؤنڈز کے اوپر کیا جاتا ہے اور ٹریفک ٹرینڈ, ٹریولنگ ٹرینڈز, ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ روٹنگ جو ہے ہر ایئر لائن اس کا فیصلہ کرتی ہے. یہ کوئی پی آئی اے کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے سر کہ جو جس بین کی بات ہوئی ہے وہ بھی اس ٹیبل میں شامل ہے. باقی روٹس کچھ انٹرنل ہیں اور کچھ وہ ہیں جو کافی فریکوینٹ ٹریولنگ ہوتی ہے جہاں پہ, اور ان کو دیکھتے ہوئے یہ سارا ڈیٹا جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق جہاز چلائے جاتے ہیں. یہ کویشچن نمبر 1 بھی مؤخر شدہ ہے. یہ سینیٹر عبدالشکور صاحب کی طرف سے آیا, اس کا جواب بھی نہیں آیا تو اس کو ڈیفر کیا جاتا ہے. کویشچن نمبر 5 یہ بھی مؤخر شدہ سوال ہے. اس کو سینیٹر انوشا رامان صاحبہ جی. بہت شکریہ آنریبل چیئر. میرا معزز وزیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ ڈے کیئر سینٹرز بنانے کی ذمہ داری انٹیریئر منسٹر کے پاس کیوں آتی ہے؟ انٹیریئر منسٹری کا ڈے کیئر سینٹرز کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے پوٹینشلی؟ سو اس کی لیجیٹمیسی آف پٹنگ اٹ ہیئر میکس اٹ اے لٹل بٹ مور questionable in the sense because یہ ڈے کیئر سینٹرز بنانا پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو اداروں کا کام ہے. تو ہر ریلیونٹ جو منسٹری ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے نیچے جو ادارے آ رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ڈے کیئر سینٹرز کو بنائیں. دوسرا یہ کہ اب تک فیڈرل گورنمنٹ میں کتنے ڈے کیئر سینٹرز جو ہیں وہ اس قانون کے بننے کے بعد بن چکے ہیں, اور اگر نہیں بنے تو ان کے اوپر کیا اقدامات لیے گئے ہیں. اینڈ تھرڈ میرا اس کے اوپر پوائنٹ صرف اتنا تھا کہ 70 امپلائیز کا نمبر تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر یہ لیٹس سے کہ 5 یا 10 بھی خواتین پنجاب میں, تو ہم نے اس کو بہت چھوٹا نمبر رکھا تھا جب انیشیلی ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا. تو کیا کوئی ایسی تجویز ہے کہ جہاں پہ 5 خواتین ایسی ہوں جو کہ مستقل ملازمت میں ہوں تو ان کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کی سہولت فراہم کر دی جائے؟ تھینک یو. جواب پڑا تصور کیا جاتا ہے جی منسٹر صاحب. جناب چیئرمین, انٹیریئر کا اس لیے کیونکہ آئی سی ٹی جو ہے وہ انٹیریئر میں ہے اور ساری امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ آئی سی ٹی کرے گی, سی ڈی اے کرے گی. تو اس اعتبار سے یہ کویشچن آیا تھا. اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اس کے رولز بننے کے لیے ہیومن رائٹس کے پاس یہ ابھی پینڈنگ ہے. تو جیسے ہی اس کے رولز بنیں گے تو جو سینیٹر صاحبہ نے کویشچن اٹھایا ہے کہ بھی کتنی خواتین ہونی چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی وہاں ڈیلیبریٹ ہوگا. وہ اس کے بعد جو رولز بنیں گے تو اس کے بعد یہ امپلیمنٹیشن اس کی شروع ہوگی. جی سینیٹر قرۃ العین. بہت شکریہ ڈیپٹی چیئرمین صاحب. یہ سوال میرے دل کے بڑا قریب ہے کیونکہ یہ بل میں نے ہی پاس کرایا تھا پچھلے دور میں. جی آرڈر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گی. بہت شکریہ. تو یہ بل پاس کرانے کی وجہ یہ تھی کہ خواتین کا ورک فورس میں میکسیمم پارٹیسپیشن ہماری جی ڈی پی کو ہیلپ کرے گا. لیکن پرابلم یہ آتا ہے کہ 2 سال بعد تک رولز نہیں بنے. آج بھی ہم پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو چھوڑ دیں, لیکن ہم جب ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں وچ آر گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, وہاں پہ سول ایویشن کی ساری خواتین رو رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم اپنے بچے کہاں چھوڑ کر آئیں. It's been 2 years the government has failed to make even one daycare center in not private institutions in ICT but even in government owned institutions. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی منسٹر صاحب سے کہ مزید کتنا وقت لگے گا
رولز بنانے میں یہی انشاءاللہ سر نیکسٹ 6 months میں اس کا سارا رولز جو ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا واسٹ کام ہے جی اور اس کی پورا، تو اس لیے نیکسٹ 6 months میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ امپلیمنٹ ہو جائے. جی سینیٹر دوست محمد خان. بہت بہت مہربانی چیئرمین صاحب. سر یہ مؤخر شدہ سوال تھا میرا انٹیریئر منسٹر سے، آنریبل انٹیریئر منسٹر سے. کون سے سوال یہ تھا کہ کیا وزیر داخلہ کوشچن مؤخر شدہ کون سا؟ کوشچن نمبر 23 سر. مؤخر شدہ سوال نمبر 5 جوز کے بارے میں اگر جی سینیٹر دنیش کمار صاحب. جی آپ کوشچن کریں. جی منسٹر صاحب، یہ آپ نے کہا کہ اسلام آباد کے تمام جو ادارے ہیں وہ آئی سی ٹی کے انڈر آتے ہیں. میں حیران ہوں کہ ہیومن رائٹس کی بھی خدمات آپ نے انجام دینی ہے، لوجز کی بھی تعمیر و طریقی، وہ آپ نے اتنا بڑا بوجھ ہے. تو یہ پلیز آپ بتا دیں. آپ نے کہا 6 ماہ کے اندر، آپ اس پلیٹ فارم پر کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ کے اندر رولز بن جائیں گے، تو کیا آپ اس بات پر قائم ہیں؟ اور 6 ماہ کے بعد اگر نہیں بنتے تو اس کا کیا سدباب ہوگا؟ جی منسٹر اللہ اعظم نذیر تارڑ صاحب. لیگل کویسچن 2 معزز ممبران نے اٹھایا کہ منسٹری آف انٹیریئر ہی کیوں اس کا جواب دے اور کیوں منسٹری آف انٹیریئر ہر جگہ پہ. سر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جو لیگل ہے پوزیشن، حیثیت ہے قانونی، وہ بڑی یونیک ہے. اور دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے.